السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 12 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا، انہا اسے۔ تکبر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات کو مانا نہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ لا نہیں، تفتح کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنة اور نہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلجا داخل ہو جائے جمل اونٹ، فی سم الخیاط ناکے میں، سوئی کے ناکے میں۔ وکذالک اسی طرح سے نجزی ہم سزا دیتے ہیں مجرمین مجرموں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے یعنی ان کی روحوں کے لیے یہ جو کافر ہے نا، ان کی وفات کا وقت آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ جب اس سے پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھا کہ جب فرشتے اللہ کے بھیجے ہوئے آتے ہیں، ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو ان سے سوال و جواب کرتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں ہیں، اب وہ تمہارے کام نہیں آ رہے، تو وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، بلکہ وہ اپنی جانوں کے خلاف کفر پر گواہی دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انہی کا واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی روحوں کو اوپر لے جایا جائے گا نا، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ جو کافر ہوتے ہیں نا، فرشتے عذاب کے فرشتے ان کے لیے آتے ہیں اور اس کی روح کو جو نہایت بدبودار ہوتی ہے اس کو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کے اوپر لے جاتے ہیں۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان کے اعمال نامے کو سجین میں رکھ دیا جائے اور ان کی روحوں کو اوپر سے ہی پھینک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یعنی ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ارواح تو یہ تو آپ نے پڑھا نا، حدیث کے مطابق اس کے مراد روحوں کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کے علاوہ ان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ آپ کو پتہ نیک اعمال جو ہیں یہ اوپر چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں نا، تو جو کافر ہیں ان کے تو اعمال قبول نہیں ہوتے کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہوتا، تو ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، لیکن جو میں نے آپ کو حدیث کے مطابق بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ تو سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا ہے نا، تو یہ ایک محاورہ ہے، یعنی جس طرح سے سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں گزر سکتا ہے نا، اسی طرح کافر لوگ بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، لہم ان کے لیے، من جہنم جہنم میں، مہاد بچھونا ہے، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے، غواش اوڑھنا ہے، یعنی ان کا اوڑھنا اور بچھونا جہنم کی آگ کا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں ظالموں کو یعنی کافروں کو۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، مکلف کرتے، نفساً کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت یعنی اس کی طاقت کے مطابق۔ اولئک اصحاب الجنہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی جان سے بڑھ کر، اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں کرتا، یعنی تکلیف نہیں دیتا۔ اس کا مفہوم کیا ہے یہ آپ سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جتنی کیپیسٹی دی ہے نا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کرنی ہے۔ جتنی نعمتیں اس کو دی ہیں نیکی کرنے کی، برائی سے بچنے کی، جتنی اس کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس سے حساب کتاب کرنا ہے۔ اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو کوئی پریشانی دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس میں اس کی طاقت نہیں تھی، اللہ سے دعا تو عافیت کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جی کوئی پریشانی یا کوئی آزمائش ہم پر ڈالیں ہی نہ، لیکن اگر کوئی آ جاتی ہے پریشانی تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اس تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے
کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ نہیں اٹھا سکتا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو حساب کتاب لینا ہے نا، وہ بھی ہر انسان کی کیپیسٹی کے مطابق لینا ہے۔ ہر بندہ مختلف ہوتا ہے دوسرے سے، ہے نا، تو اس نے اپنے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، اپنی جسمانی طاقت کے حساب سے، اپنی ذہنی صلاحیت کے حساب سے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اپنا عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کرنی ہے، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب لینا ہے آخرت میں، ٹھیک ہے۔ تو جو تو پورا اتریں گے تو وہ پھر جنت، اصحاب جنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں سے نکال لے جانے کا کبھی خوف نہیں ہوگا، یا جنت کی نعمتیں ختم ہو جانے کا خوف نہیں ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے، نزع کا مطلب کھینچ کے نکالنا ہوتا ہے، ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہے، من غل کینہ، تجری بہتی ہیں، من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے جنتیوں کے سینوں میں، دلوں میں جو کچھ بھی کینہ ہوگا ایک دوسرے کے خلاف، ہم ان کو نکال دیں گے۔ یہ حدیث کے مفہوم کے مطابق اس طرح سے ہے، یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل ہے، وہاں پہ جنتیوں کو روکا جائے گا، پھر ان کے آپس میں جو انہوں نے ایک دوسرے پہ زیادتیاں کی ہوں گی نا، اس کا بدلہ دلایا جائے گا، اور ان کے دل صاف کیے جائیں گے، ہر قسم کے کینے وغیرہ سے ان کا دل صاف کیا جائے گا، پھر ان کو جنت میں لے جایا جائے گا تاکہ وہ جنت کی نعمتوں سے اچھی طرح سے لطف اندوز ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے ہدانا، ہمیں راہ دکھائی، لہٰذا اس کے لیے، یعنی وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں ان نعمتوں کے حاصل کرنے کی طرف راستہ دکھایا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور نہیں تھے ہم کہ ہم ہدایت پاتے اگر نہ ہدایت دیتا ہم کو اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بلا شبہ آئے رسول ہمارے رب کے، بالحق کی ساتھ حق کے، یعنی وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ کے جو رسول تھے وہ حق بات لے کر آئے تھے، اور ہم نے ان کی اقتداء کی تھی، ان کی بات مانی تھی، ان کی پیروی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس نعمتوں والی جنت کو حاصل کر سکے ہیں۔ ونودو، اور پکارے جائیں گے، یعنی ان کو آواز دی جائے گی، ان کو پکار کر کہا جائے گا، ان تلکم الجنتی، تلکم الجنت اورثتموہا بما کنتم تعملون، کہ یہ وہ تمہاری جنت ہے، تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما باوجہ اس کے، کنتم تم تھے، تعملون تم عمل کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے عملوں کی وجہ سے تم جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جنت میں اس وقت نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ نہ لے۔ تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت و فضل سے جائیں گے جنت میں۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے نا کہ جو ہمیں جنت میں لے جا سکیں، تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، وَنَادَى، اور پکاریں گے، اصحاب الجنتی، جنت والے، اصحاب النار، آگ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ان کے، قد وجدنا تحقیق، بلا شبہ ہم نے پا لیا، ماں جو، وعدنا ہم سے وعدہ کیا، ربنا ہمارے رب نے، حقاً سچا، فہل وجدتم کیا تم نے پا لیا، ما وعد ربکم جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے تم سے، حقاً سچا۔ جو جنت والے ہیں نا وہ جہنمیوں کو کہیں گے، ہمارے رب نے جو ہم سے ثواب کا وعدہ کیا تھا نا وہ اللہ نے ہم سے پورا کر دیا ہے، ہم پر سچ کر دیا ہے، کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دیا ہے؟ کافروں سے کون سا اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ عذاب کا وعدہ، اور مسلمانوں سے کون سا وعدہ کیا تھا؟ ثواب کا وعدہ۔ مسلمانوں سے جو وعدہ ثواب کا کیا تھا وہ تو اللہ نے پورا کر دیا، تو اے کافروں، کیا تم سے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کیا تمہارے رب نے تم سے؟ قالو، وہ کہیں گے، نام، ہاں،
یعنی کافر ان کو کہیں گے ہاں ہمارے رب نے ہمارا وعدہ بھی سچا کر دیا۔ یہی الفاظ جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر جب ہوا تھا تو کافروں کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینکی تھی نا، تو اس وقت ان لاشوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے الفاظ کہے تھے کہ ہمارے رب نے تو جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا، کیا تم نے اس وعدے کو سچا پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اعلان کرے گا اعلان کرنے والا ان کے درمیان، یعنی ان جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان، ان کے لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، علی الظالمین، ظالموں پر، یعنی کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، ویبغونها، اور وہ تلاش کرتے تھے، عوجا کجی، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہ آخرت کے انکاری تھے۔ یعنی جو اعلان کرنے والا ہے نا وہ یہ اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ ظالم، وہ کافر جو خود بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتے تھے، اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھ پن نکالتے تھے، یعنی ایسی باتیں جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کر کے اللہ کے راستے سے دور کر دیں، ایسی باتیں تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، وَبَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، یعنی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، جنت و دوزخ کے درمیان، حجاب، ایک پردہ ہے۔ حجاب، پردہ، اوٹ کس کو کہا گیا ہے؟ یہ جو عراف کی دیوار ہے نا اس کو کہا گیا ہے۔ عراف ایک دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی، اسی کو یہاں پہ حجاب کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر، رجال، مرد ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانیں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے۔ جو اعراف پر لوگ ہوں گے نا وہ کون سے ہوں گے؟ یہ حدیث میں حضرت ابن مسعود کی جو حدیث ہے نا اس کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، تو ان کو وہاں پہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے جس کو اعراف کہتے ہیں، وہاں پہ روکا جائے گا، اتنی دیر تک روکا جائے گا جب تک کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو بالآخر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کو ابھی انتظار کروایا جائے گا ان کی، کیونکہ برائیاں اور ان کی جو نیکیاں ہیں یہ برابر ہوں گی نا، تو ان کا فیصلہ مؤخر کیا جائے گا، ان کو انتظار کروایا جائے گا۔ تو یہ لوگ پھر انتظار کر رہے ہوں گے اور ساتھ جنتیوں اور جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ ان کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے۔ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی آپ کو پتہ ہے، اور جگہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، تو کہ جو جنتی ہوں گے نا ان کے چہرے سفید ہوں گے، مستبشرہ، مسفرہ، روشن چمکتے ہوئے، خوش باش ہوں گے، ان کو اس طرح کی پریشانی نہیں ہوگی جس طرح دوسروں لوگوں کو ہوگی، کیونکہ ان کو خوشخبریاں اللہ کی طرف سے مل رہی ہوں گی، فرشتے ان کو خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، تو ان کے چہرے پھر سیاہ نہیں ہوں گے، ان کو پریشانی نہیں ہوگی بلکہ خوشی سے چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اور جو اہل جہنم ہے نا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور پکاریں گے جنت والے کہ سلام ہو تم پر، لم يدخلوها، نہیں وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں، وہم یطمعون، اور وہ امید رکھتے ہوں گے، یعنی اعراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن ان کو امید ہوگی کہ ان کا رب ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، ان سے درگزر فرمائے گا، ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذَا، اور جب، صُرِفَت، پھیری جائیں گی، أَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں، تِلْقَاءَ، جانب، أَصْحَابِ النَّارِ، آگ والوں کے، قَالُوا، وہ کہیں گے، رَبَّنَا، اے رب ہمارے، لَا تَجْعَلْنَا، نہ تو کرنا ہمیں، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کی طرف۔ تو جب اصحاب اعراف جو ہیں وہ جہنم والوں کی طرف دیکھیں گے تو تب یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ان ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اہل جہنم میں سے نہ کرنا، یہ وہ دعا کریں گے اہل اعراف۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 12 یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔